اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المسح بالرأس والاذنین۔ باب ان احادیث کا جو آئی ہیں سر کا مسح کرنے میں اور دونوں کانوں کا مسح کرنے کے بارے میں۔ ان احادیث کا باب جو آئی ہیں سر کا مسح کرنے کے بارے میں اور دونوں کانوں کا مسح کرنے کے بارے میں۔ حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه۔ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے بیان کی، بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ لیا کرتے تھے پانی بھی اصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے کانوں کے لیے، کانوں کے مسح کرنے کے لیے آپ دونوں انگلیوں کے ساتھ پانی لیا کرتے تھے۔ کان یأخذ الماء پانی لیا کرتے تھے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کے لیے۔ حاشیے میں لکھا ہے کانوں کے مسح میں علماء کا اختلاف ہے، کیا سر کے مسح کا جو باقی بچا ہوا پانی ہے، سر کے مسح کے بقیہ پانی سے ان کا مسح کیا جائے گا یا ان کے لیے نیا پانی لیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا سر کے ساتھ مسح ایک ہی پانی سے کیا جائے گا۔ مطلب آپ نے ہاتھ تار کیے نا تو سر کا مسح کیا تو آدھے جو تین تین انگلیاں ہیں تو ہاتھوں کی جو تین تین انگلیاں شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر وہ سر پہ مار رہی ہے، اور جو شہادت کی انگلی ہے یہ کانوں کے اندر، تو ان کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کے سر کے ساتھ مسح ایک ہی پانی سے کیا جائے گا۔ بہت سی روایات احناف کی تائید کرتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الاذنان من الرأس، حضور کا ارشاد ہے کہ کان سر کا حصہ ہے، جب کان سر کا حصہ ہے تو پھر کانوں کا مسح کرنا بھی سر کے مسح میں آتا ہے۔ تو جن ہاتھوں سے جو ہاتھ تر کر کے تو سر کا مسح کیا ہے تو اسی طریقے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر، ان کا یہ ارشاد، یہ جو حدیث ابھی آئی ہے یہ احناف کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہی معمول تھا۔ یہ کیا فرماتے ہیں اس روایت میں، عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ الگ پانی لیتے تھے کانوں کے لیے، سار کے لیے الگ اور پانی کے لیے کانوں کے لیے الگ پانی لیتے تھے، لیکن ویسے جو کثرت سے صحابہ کرام کا معمول ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے ساتھ سر کا مسح کرتے تھے اسی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کرتے تھے۔ حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان جابر بن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على الامامة۔ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے امام مالک سے، انه بلغه کہ بے شک بلغه پہنچی بات امام مالک کو، یہ کہ حدیث پہنچی امام مالک کو کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امامے پر مسح کرنے کے بارے میں، سوال کیا گیا ان سے مسح کرنے کے بارے میں امامہ پر۔ آپ نے فرمایا لا، امامے پر مسح نہیں کر سکتے، حتیٰ یمسح الشعر بالماء، حتیٰ کہ بالوں کا مسح پانی کے ساتھ کیا جائے۔ بالوں کا مسح پانی کے ساتھ جب تک نہ کیا جائے تو صرف امامے کا مسح کافی نہیں ہے۔ ظاہر سر کا مسح کرنا ہے تو بالوں پر مسح کیا جائے گا، امامے پر مسح کرنے سے امامہ اوپر پیدا ہوا ہے سر پہ، تو اوپر سے کوئی مسح کر دے تو اس طرح سر کا مسح ہو جائے گا، اور اس طرح مسح نہیں ہوگا، بالوں پر مسح کرنا پڑے گا۔ یہی امام اعظم کا بھی مسلک ہے کہ امامے پر مسح کرنے سے سر کا مسح نہیں ہوگا، جو وضو میں کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء۔ روایت ہمیں حدیث بیان کی امام مالک سے، اور انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے کہا کہ ان کے والد عروہ بن زبیر، بے شک ابا ان کے باپ اور عروہ بن زبیر، کان ینزع الامامۃ،
وہ اتار لیا کرتے تھے امامہ، اور یمسح رأسہ، اور مسح کرتے تھے اپنے سر کا پانی کے ساتھ، یعنی امامے کو اوپر سے مسح نہیں کرتے تھے بلکہ سر کا مسح، بالوں کا مسح کرتے تھے پانی کے ساتھ۔ وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر۔ امام مالک سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا صفیہ بنت ابو عبید کو، انہوں نے دیکھا صفیہ بنت ابو عبید کی بیٹی صفیہ کو، جو زوجہ ہے، بیوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تنزع خمارہا، وہ اتارتی تھی اپنا دوپٹہ، ختم سہو علی رضا ید، اتارنا اپنا دوپٹہ اور مسح کرتے تھی اپنے سر پر پانی کے ساتھ۔ ونافع یومئذ صغیر، یہاں دیر میں سوال آتا تھا کہ حضرت نافع جو ہے یہ غلام ہے اور شاگرد ہے حضرت ابو ہریرہ کے، حضرت عبداللہ بن عمر کے، تو وہ فرما رہے کہ آپ کی زوجہ دوپٹہ اتار کے مسح کرتی تھی تو کیا آپ ان کو دیکھتے تھے؟ فرماتے نافع یومئذ صغیر، جب یہ بات بیان کر رہے نافع تو اس وقت وہ چھوٹے تھے، اس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کی ازواج وہ نہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ فسئل مالک رضی المسح علی الامامۃ والخمار، سوال کیا گیا امام مالک سے مسح کرنے کے بارے میں امامے پر اور دوپٹے پر، امامے اور دوپٹے پر مسح کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قال لا ينبغي، آپ نے فرمایا مناسب نہیں ہے، ان يمسح الرجل، کہ مسح کرے مرد یا عورت، مناسب نہیں ہے کہ مسح کرے مرد، ولا المرأۃ، ورنہ یہ مناسب ہے کہ عورت مسح کرے، علی امامۃ، امامے پر، اور نہ ہی دوپٹے پر، بل یمسح علی رؤوسہما، لی یمسح، یہ لام امر ہے اور امر غائب کا صیغہ ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مسح کرے علی رؤوسہما، اپنے سروں پر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ مرد مسح کرے یا عورت اپنے امامے یا دوپٹے پر مسح کرے، یہ مناسب نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے سروں پر مسح کرے۔ سئل مالک عن رجل تودع فنسی ان یمسح علی رأسہ حتی جف وضوءہ، سوال کیا گیا امام مالک سے ایک بندے کے بارے میں جو وضو کرتا ہے، تودع، اس نے وضو کیا، فنسی، اور وہ بھول گیا، ناسیہ ینسیٰ نسیانا، وہ بھول گیا کس بات کو، یمسح علی رأسہ، اپنے سر پر مسح کرنے کو، جس نے وضو کیا اور سر پر مسح کرنا بھول گیا، حتی جف وضوءہ، یہاں تک کہ خشک ہو گیا اس کے وضو کا پانی، وہ جو اعضاء پر جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ مسح اس نے نہیں کیا تھا، باقی اعضاء جو دھو چکا ہے وہ خشک ہو گئے ہیں، فرمایا ارا ان یمسح برأسہ، میرا خیال یہ ہے کہ وہ صرف سر کا مسح کر لے گا، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، اور اگر کان قد صلی، وہ نماز پڑھ چکا تھا، تو ان یعید الصلاۃ، اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کو دہرائے، ظاہر ہے اس کا نماز کا ایک فرض ادا نہیں ہوا، مسح نہیں ہوا، جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ادا ہوا، وضو کا فرض رہ گیا، اس لیے وہ دوبارہ وضو کرے یا مسح کم از کم دوبارہ کرے، اور اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھے گا۔